بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع سوال ہے کشف اور مشاہدہ، کہ یہ کشف اور مشاہدہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز ان کی کتاب فتوح الغیب، سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر العزیز ان کی سیرت فخر العارفین جلد سوم، اور بھی بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کی کتابوں سے اس کے ثبوت اور اس کی تشریح ملتی ہے۔ تو میں جو عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو کچھ میں نے اپنے آقا مولا قبلہ عالم رہنما اولیاء حضور پیر احمد میاں سرکار سے جو سنا اور جو میری سمجھ میں آیا، تو ان کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی کوئی بزرگ، کوئی گدی نشین، کوئی خلیفہ صاحب محسوس فرمائیں تو اس کو دور کر دیں، تصحیح کر دیں، میں ان کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس میں کشف اور مشاہدہ جو ہے یہ اللہ کے فعل ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے افعال ہیں جو اولیاء کرام اور ابدالین سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی کام اللہ تبارک تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور ان کا اظہار جو ہے وہ اللہ کے دوستوں، اللہ کے ولیوں سے ہوتا ہے، اور وہ ایسے افعال ہوتے ہیں جن سے عام لوگوں کی عقل جو ہے یہ مغلوب ہو جاتی ہے، یعنی عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، اور عادات اور جو رسومات چل رہی ہوں معاشرے میں یہ ان کے کئی دفعہ خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی بھی دو اقسام ہیں، جلالی اور جمالی، کہ کچھ کام اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی جلال کی قوت سے ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی جمالی صفت جو ہے اس سے ان کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ اولیاء کرام یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر ہوتا ہے، اور ان سے پھر یہ افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو جلالی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال جو جلالی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بے آرام کر دینے والے خوف اور اپنی جگہ سے اکھاڑ دینے والے ڈر ہیں۔ یعنی اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی بہت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے ولیوں کے لیے ہے، ہمارے جیسے یا عام لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ جس طرح بزرگوں کے خوف کے واقعات ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے کہ زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ جلاتے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نیچے رکھی ہیں اور بڑی بڑی ان کے اوپر رکھی ہیں، تو انہوں نے پوچھا، ابا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ چھوٹی لکڑیاں نیچے کیوں رکھی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ جلدی آگ پکڑ جاتی ہیں اور ان سے پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو وہ رونے لگ گئے، جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ ان پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بچے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں پھینکے گا، ہمیں آگ پکڑ جائے گی، پھر بڑے آدمیوں کو اوپر ڈالیں گے۔ حالانکہ دیکھیں آپ تو اللہ کے نبی ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو جلالی کشف اور مشاہدہ ہوتے ہیں، تو جتنا بڑا کوئی ولی، جتنے بڑے کوئی نبی بزرگ ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ان کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مطہر سے نماز میں جوش کھانے والی دیگ کی طرح آواز سنائی دیتی تھی۔ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے جلال کو دیکھتے تھے اور آپ پر عظمت اور جبروت یعنی اللہ کی صفات جو تھی ان کا انکشاف ہوتا تھا۔ جو جلالی آپ کی صفات تھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، ان کا جب انکشاف ہوتا تو آپ کے اندر ایسے آپ کے قلب میں پکنے والی دیگ کی طرح آپ کے سینے سے آواز آتی۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں بھی اسی طرح نقل ہے۔ لیکن مشاہدہ جمال کیا ہے؟ وہ دلوں پر انوار و سرور کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا نور اور سرور جو ہے وہ نازل ہوتا ہے بزرگوں کے قلب پر۔ وہ اس کلام کو بڑا لذیذ محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبت بھری باتیں اور بڑی بڑی بخششوں اور بلند منزلوں کے بارے میں بشارت دیتے ہیں۔ قرب اور نزدیک مولا کی بشارتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے، تو اس طرح پھر ان کو حوصلہ ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ والضحیٰ سرکار پر نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا، اور آپ پر انعامات کی جو تھی وہ بشارتیں سنائیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسی چیزوں کو ان کے لیے تسلی کے طور پر پھر ان کے دل میں سکون اور سرور طاری کر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے قلم خشک ہو گیا، اب ان میں تبدیلی نہیں۔ اللہ کا اپنے فضل و رحمت سے ان انعام یافتگان جو ہوتے ہیں، جو مشاہدہ جمال کو اس دنیا میں وقت معین اجل کے آنے تک قائم اور باقی رکھنا، یہ ان کے لیے فضل خاص ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جو کچھ میں نے آپ پر فضل و کرم کر دیا ہے یہ کبھی واپس نہیں لوں گا، یہ آپ پر ہمیشہ وارد رہے گا۔ یہ جو آپ پر انعام و کرام ہے تو یہ کبھی بھی میں واپس نہیں لوں گا۔ تو اس طرح پھر ان کا جو شوق ہے، فرط شوق کے سبب ان کی محبت حد سے گزر کر ان کی قوتیں شکستہ اور قیام عبودیت میں اس لیے کرتا ہے کہ وہ سست اور ہلاک نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ان کو یقین دلاتے ہیں کہ کہیں یہ بد دل نہ ہو جائیں، مایوس نہ ہو جائیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ کیونکہ جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا خوف ان کے دلوں پر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کو یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے ہمارے ساتھ وعدہ وہ پورا کریں گے۔ خدائے پاک کا اپنی رحمت و لطف سے ان بزرگوں پر، اولیاء کرام پر تجلی فرمانا ان کے دلوں کے معالجہ، تربیت اور نرمی کے لیے ہے، یعنی ان کے دلوں کا ایسا علاج کر دیتے ہیں، ایسی تربیت کر دیتے ہیں کہ ان میں پھر نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت اور مشاہدہ جمالی پر عین الیقین ہو جاتے ہیں۔ اور کب تک یہ ان کو یہ امید رہتی ہے اور کب تک وہ عین الیقین رہتے ہیں کہ ان کو جب موت آ جائے وہ اسی حال پر قائم رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی حکیم و دانا، ان پر مہربان اور رؤوف و رحیم ہے۔
اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ بلال اذان و تکبیر سے ہمیں راحت پہنچا تاکہ ہم نماز میں داخل ہو جائیں اور جمال الہی کا مشاہدہ کریں ان صفات کے ساتھ جن کو ہم نے ذکر کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آرام نماز میں رکھا گیا ہے۔ تو جس طرح بھائی آپ غوث پاک کی جناب فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، صفات دو ہیں، غضب اور رحمت، جمال اور جلال۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے امید کس قدر کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں کہ میں نے کسی ایک شخص کو بھی نہیں بخشنا، سب کو دوزخ میں ڈال دوں گا اور صرف ایک آدمی کو جنت میں داخل کروں گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پر اتنی امید ہے، اتنا یقین ہے کہ وہ پھر عمر ہی ہوگا جو ایک آدمی بخشا جائے گا۔ تو اور خوف اس قدر کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ساری مخلوق کو بخش دوں گا، ایک آدمی کو نہیں بخشوں گا، تو آپ فرماتے ہیں میرے دل میں آتا ہے کہ وہ ایک آدمی جو جہنم میں جائے گا وہ بھی عمر ہی ہوگا۔ تو غوث پاک کی جناب اور سب بزرگان دین کہتے ہیں کہ امید اس قدر رکھو جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور خوف بھی اسی قدر دل میں رکھو کیونکہ ذات بے نیاز ہے، اس کا غضب بہت ہے۔ جن کو غضب اللہ تعالیٰ کے غضب کی صورت میں نظر آتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ اللہ کا غضب کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس طرح اپنے بندوں کو نوازوں، ان کو اپنا قرب عطا کروں اور انعامات کی بارش کروں، لیکن مخلوق جب رجوع نہیں کرتی تو پھر جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کہ اس کو کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔